اللہ کے فضل سے یہ چل رہی تھی کہ دنیا نیکی کے بدلے کو اور گناہ کے بدلے کو برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ تعالی نے اس بدلے کے لیے قیامت کا دن رکھا ہے. پوری دنیا اگر کسی کو مل جائے پھر بھی یہ تھوڑی بھی نہیں ہے تو یہ بدل کیسے ہو سکتی؟ فما متاع الحیات الدنیا بالآخرۃ الا قلیل. بالکل قلیل ہے دنیا آخرت کے مقابلے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہی تھی. اللہ بلاتی تھی. آپ اندازہ لگاؤ اللہ سے جب ہم کلامی کرنی پڑتی تھی تو کوہ طور پر آنا پڑتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں ہوتے وہاں کلام ہوتا. آپ کو جو نوازا گیا ایسا کسی نبی کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر بھی لے جائے گا, بیت المقدس میں بھی لے جائے گا, بیت اللحم میں بھی لے جائے گا. کوئی جگہ ایسی نہیں جو مبارک تھی وہاں آپ کو نہ لے جایا گیا اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. کسی اشارہ نہیں ہے. آپ کی فضیلت اس سے ثانی تھی. معراج کے موقع پر کوہ طور پر بھی آپ تشریف لے گئے تھے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاں ولادت ہوئی وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی. ہر مبارک جو جگہ تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے دیدار کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہی تھی. رستے میں آپ کا ایک امتی ملا, بڑا پریشان. کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی جو اس میں مبتلا نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی سے, ایوں فرمایا کہ ہمارے نبی آپ میری تکلیف دیکھ رہے ہیں, اگر یاد رہے تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ اللہ میری تکلیف دور کر دے, میری پریشانی دور کر دے, میری مصیبت کو دفع کر دے. دیکھنا اس سے سبق لینا جو ایک دم مجھے بات یاد آئی ہے. اصل بات میں جو کل جو باقی تھی وہاں سے بھی شروع کروں گا, لیکن ابھی ایک دم یہ بات یاد آئی مجھے. سبق لینا اس سے. یہ بات اس امتی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, کوہ طور پر پہنچے. میں نے اس سے پہلے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتی تھی. یہ لذت ہی الگ ہے. اس لذت کو زبان سے کوئی نہیں بیان کر سکتا. یہ کیفیت ایک حالت ہے ایسی جس پر یہ تعریف ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے.
اس کے علاوہ اس بات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ سے ہم کلامی، اللہ کا تصور، اللہ کا مراقبہ، اللہ کا مشاہدہ، آدمی سب بھول جاتا ہے. میرے پاس الحمدللہ دلائل و واقعات ہیں، لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. پورا سال تفصیل ہو میں تو میں یہ سب بیچ میں جو باتیں آتی ہیں اس کو کھولوں میں، وہ سمجھاؤں، لیکن اشارہ کرتا ہوں. یہ ایسی بات ہے، مناجات، سرگوشی، مراقبہ، اللہ کا دھیان، وہ لذت، وہ مزہ اتنا زبردست ہے کہ ایسا مزہ، ایسی لذت اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کسی چیز میں نہیں رکھا، اور نہ جنت میں ایسا لطف ہے جو لطف اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی میں، دھیان میں، مراقبے میں اور مشاہدے میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے، ایسا کسی میں نہیں. صرف ایک اشارہ میں بندوں، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کلام مجید کی تلاوت کریں گے، کون سی سورت معلوم؟ الرحمن علم القرآن. میدان مسجد میں جمعہ کے دن ساری مخلوق وہاں جمع ہوگی، سارے انبیاء وہاں ہوں گے، اربوں خربوں کی تعداد میں سارے فرشتے وہاں ہوں گے. آپ ذرا تصور کرو کیا منظر ہوگا. اللہ بھی وہاں ہوں گے. اب کیسے ہوں گے وہ مت سوچنا نا، وہ منع کیا حدیث میں، وہاں پتا چلے گا. اللہ کا دیدار ہوگا. سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کلام مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے سورہ طٰہٰ کی، اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمان کی تلاوت کریں گے. اس وقت کا منظر حدیث میں آتا ہے، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے قرات سن کر. اللہ کا دیدار سے اللہ کو جب دیکھیں گے وہ ایسا لطف آئے گا، ایسا مزہ آئے گا کہ جنتی لوگ جنت کو بھی بھول جائیں گے کہ ہم جنت میں ہیں، جنت کی حوروں کو بھی بھول جائیں گے. ایسا لوگ کبھی انسان نے نہ چکھا ہوگا، نہ کبھی تصور کیا ہوگا، نہ بعد میں اس طرح کا کبھی لطف مل سکتا ہے. وہ لطف ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دودھ پڑھاتے تھے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی، سب بھول جاتے تھے. یہ بات ثابت کرنے کے لیے میں نے بیچ میں باتیں کہی، بڑی لمبی تفصیل ہے بیچ میں، اشارہ کیا سے تفصیل تو ایسی ہی ہوتی. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فارغ ہو گئے، بھول گئے یہ سب ایسی باتیں. اللہ تعالیٰ نے خود یاد کیا، یہ موسیٰ کوئی بندہ آپ کو ملا تھا، کوئی درخواست کی تھی آپ سے، یہاں یا اللہ. اس نے یوں کہا تھا، میں بڑی تکلیف میں، میں بڑی پریشانی میں دن گزارتا ہوں، میرے لیے دعا کرو، میری پریشانی دور، میری تکلیف دور، میری مصیبت دفاع. لیکن ہاں یا اللہ دور کر دو، اس کی پریشانی دور کر دو، اس کو عافیت دے دو، اس کو سکون دے دو. اللہ نے فرمایا کتنی عافیت، قلیل ہوں یا زیادہ دو، تھوڑی ہوں یا زیادہ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دل میں سوچا جب اللہ تعالیٰ عافیت دینا ہی چاہتے ہیں تو میں قلیل تھوڑی کیوں مانگوں، زیادہ ہی مانگوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ جب عافیت دینا ہی آپ چاہتے ہیں تو زیادہ ہی دے دو. لیکن جب آپ کی دعا کروں، میں نے اس بندے کو عافیت دے دی.
لینا نا اس روایت سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. ہر نبی خوش ہوتا ہے اپنی امت کا جب اچھا انجام ہوتا ہے. اپنے امتی کی جب دعا قبول ہوتی ہے اور امتی کے حال پر جب اللہ رحم فرماتا ہے, ہر نبی خوش ہوتا ہے. ہمارے نبی بھی بڑی خوش ہوتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں جب ہمارے اعمال نامے ان کے سامنے پہنچتے ہیں. جب اچھا عمل پیش ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں, اور جب برا عمل پہنچتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. یاد رکھنا اس بات, ذمہ کی بات یہ ہے, کیونکہ میں ٹائم پاس کے لیے نہیں بیٹھا, فائدے کی بات آ رہی تو میں کہہ دوں گا, اس لیے بیچ میں ایک بات کیا, یہ بات آئی نہیں اس لیے اس کو میں کہوں گا مختصر. یہاں ایک شاعر تھا مرزا, بڑا عجیب شاعر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں, تعریف میں, محبت میں ایسے اشعار کہتا تھا فارسی میں, لوگ حیرت میں پڑ گئے. تو اس کے اشعار ایران گئے, کیونکہ وہ تو فارسی ملک, تو وہاں انہوں نے اشعار پڑھے. تو وہاں ایک آدمی تھا, وہ عاشق ہو گیا اس شاعر کا. اس نے کہا اس شاعر کی ملاقات کرنی چاہیے. تو تحقیق کی کہ وہ تو دلی میں رہتا ہے, ایران سے دلی آیا. جب دلی آیا سب کو پوچھا یہ مرزا صاحب کا شاعر, ٹھیک ہے چلو بتا, میں ایران سے آیا ہوں, ملاقات کے لیے میں آیا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اشعار اتنے زبردست ہے تو وہ کیسا عاشق رسول ہوگا. بس ملاقات کرنا چاہتا ہوں, اس سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنا عشق رسول ہے اس کی زندگی میں. تو وہ آدمی لے گئے. تو حجام کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے وہ شاعر, اور گاڑی اڑا رہے تھے. یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے. آپ مرزا صاحب, آپ وہ جو شعر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, لیکن ہاں آنکھیں پھٹ گئی. ایرانی جو مہمان تھا اس کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گیا. ارے آپ, لیکن ہم میں تعجب کیا ہے آپ کو بتاؤ. ارے آپ داڑھی تراشواتے ہو, داڑھی منڈواتے ہو, لیکن ہاں کیا عرض کی بات ہے. بھلے دل کسیرا نمی خراشم, میں داڑھی تو میں تراشتا ہوں لیکن کسی کا دل میں نہیں تراشتا, کسی کے دل کو میں چوٹ نہیں پہنچاتا, کسی کے دل کو میں تکلیف نہیں پہنچاتا. اس ایرانی نے کہا ارے کیسی بات کرتے ہو, اتنے پریشانی ہو کر آپ کسی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتے. بھلے دل رسول اللہ میں خراشی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تم تراش رہے ہو. تم اپنے چہرے پر اسطورہ نہیں پھیلاتے, اپنے چہرے پر بلیک نہیں پھیلاتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر تم اسطورہ پھیلاتے ہو. کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم سے وہ حیرت نہیں پڑ گیا. آج تک ایسی بات مجھے کسی نے نہیں بتائی, میں اس سے غافل تھا. میں داڑھی منڈ رہا تھا, میں سمجھا کہ میں اپنی داڑھی کو منڈ رہا ہوں, میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں, میں انسان ہوں. آج پتا چلا میں انسان نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے میری وجہ سے. اس نے کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں, جزاک اللہ کہ چشمم باز کر دی, مرا باجان نے جا ہمراز کر دی. آج مجھے پتا چلا, ورنہ آج تک میں غافل تھا. انشاءاللہ آج کے بعد کبھی میں اپنے چہرے پر اس کو نہیں پھیلاؤں گا. یہ تو اللہ کے رسول سنت ہے. ہمارے جتنے نوجوان رمضان مبارک کو اس کو پھیلاتے, پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کرے. معاف فرمانا, یہ سخت جملہ ہے, مجھ سے نہیں بولا جاتا لیکن بولنا پڑتا ہے مجبوراً. جمعہ کا دن آئے گا, آئندہ تک جمعہ ہے, اور اس مہینے کی رمضان کی آخری جمعہ, معلوم نہیں آئندہ رمضان ملتا ہے یا نہیں, کچھ نہیں, پھر بھی اس طرح پھیلائیں گے.
کینچی چلائے نہیں. کیسے چلے کینچی؟ یاد رکھنا، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، داڑھی پہ کینچی نہیں چلتی، اللہ کے رسول کے دل پہ کینچی چلتی. استرا اپنے چہرے پر نہیں چلتا، اللہ کے رسول کے دل پہ چلتا ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. بعضوں کی جو سفید داڑھی ہو چکی ہے، سفید یعنی بوڑھے ہو چکے ہیں 50 سال کے اوپر، اب تو بڑھا ہے، ان کو بھی معلوم ہے کیا شوق ہے داڑھی مڈانے کا. اللہ کو چہرہ نہیں دکھانا ہے، موت کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. دیکھو آج کل حالات نوجوان چلے جا رہے ہیں. ان بوڑھوں کو کیا امید ہے کہ ابھی میں 50 سال 100 سال جیوں گا؟ اللہ کو کیا چہرہ؟ سب سے پہلا چہرہ مرنے کے بعد اللہ کے رسول کو دکھانا ہے. اور سن لینا، روایتوں میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے. روایت میں ہے یہ بات، چاہے وہ اتنا ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول چہرہ پھرا لیتے تھے. میں دیکھنا نہیں چاہتا اس کو. ہمارا سہارا مرنے کے بعد سب سے پہلے آقا، وہی چہرہ پھرا لیں گے، کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، اس کا جواب دو. وہاں تنہا ہوں گے قبر میں، نہیں بیوی ہوگی، نہیں بچے ہوں گے، نہیں ماں باپ ہوں گے، نہیں دوست احباب ہوں گے، نہیں ہمارے پاس پیسہ ہوگا. تنہائی، اندھیرا، منو مٹی کے نیچے، اور جہنم سامنے. اللہ کے رسول ناراض، اللہ ناراض. جہاں اللہ کے رسول ناراض وہاں اللہ بھی ناراض ہوگا. چلو بتاؤ کیا ہوگا؟ ہم نے کیا حاصل کیا داڑھی مڈا کے، داڑھی قطروا کے؟ ہم نے کیا فائدہ حاصل کر لیا؟ نقصان ہی نقصان. ارے دنیا میں بھی اچھے نہیں لگتے. جس کو اللہ نے صحیح معنوں میں نظر دی ہے، ان کو اچھے نہیں لگتے بغیر داڑھی والے. شرم آتی ہے. معلوم نہیں اللہ کے رسول کی سنت سے کیوں دشمنی ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. اگرچہ تم اپنی زبان سے نہیں کہتے، لیکن یہ داڑھی مڈانا، کتروانا، یہ قسم کھا کے میں کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی علامت ہے. کہ مجھے اللہ کے رسول کی سنت پسند نہیں ہے. مجھے یہود نصارا، غیروں، مشرکین اور کافروں کی سنت مجھے پسند ہے. یہ اس بات کی علامت ہے. اب آپ سمجھو، مجھ سے نہیں بولا جاتا پھر بھی بولنا پڑا مجبور ہے، اور نہ بولو میری طرف سے خیانت ہے. اور آپ نے یہ جو کرسی مجھے جو دی ہے امانت کے لیے، تو جو بات آ رہے فائدے کی میں بیان کر دوں، ورنہ خیانت ہے. تو ہر نبی کو اپنے امتی سے محبت ہوتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جب آپ دعا قبولی فرماتے ہیں تو زیادہ ہی عافیت دے دو، تھوڑی کیوں؟ کبھی جاؤ آپ کی دعا قبول. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، واپس آ رہے تھے گھر کہ لاؤ اس امتی کی میں ملاقات کریں گے. تو رستے میں گھر پڑتا تھا. جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو بہت سارے جمگٹھا دیکھا، لوگوں کا ٹولہ دیکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیا ہوا، یہاں سب لوگ جمع ہیں؟ تو کہا ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں جو آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا. تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو وہی آدمی ہے جس نے مجھے دعا کی درخواست کی تھی، اس کا تو انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام تعجب میں کہ ایسا کیوں؟ اس لیے تو دعا قبول ہو گئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عافیت دے گا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ، آپ نے تو دعا قبول فرمائی تھی اور آپ کا وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، آپ غلط نہیں کر سکتے، آپ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ تو مر چکا، یہ تو عافیت بھی نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ مصیبت ہے. حضرت اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، اے موسیٰ، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ زیادہ عافیت دے گا. سنو، اگر میں پوری دنیا کا مالک بنا دیتا اس آدمی کو، پھر بھی تھوڑی بھی عافیت نہیں تھی، قلیل عافیت بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا مالک بنانا یہ قلیل بھی نہیں ہے، تو آپ نے تو زیادہ عافیت مانگی. تو زیادہ عافیت تو مرنے کے بعد جنت میں ملتی ہے، اس کو مرنے کے بعد میں نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. آپ کی دعا کی قبولیت کی نام، یہ ہے زیادہ عافیت. تو میں یہی سمجھا رہا ہوں، یہ دنیا پوری مل جا رہے، پوری دنیا کا اگر آپ کے مالک بن جا رہے، پھر بھی تھوڑا بھی بدلا نہیں ہے. یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی. ایک سبحان اللہ کے بدلے کو، ایک نماز کے بدلے کو، ارے ایک تکبیر کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنزیل عمر کی روایت ہے، التکبیر الاولی خیر من الدنیا
الدنیا وما فیہا، جس کو تقدیر اولیٰ مل جائے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. یہ ہے فضیلت. ایک تکبیر پر جو اللہ تعالیٰ دنیا لینا چاہے نا پھر بھی بدل نہیں ہوا. اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے مرنے کی بات ہوگا، یہاں نہیں. ایک آیت تلاوت کی توفیق ہو جائے. مسند دارمی کی روایت ہے آیت الواحدہ خیر عند اللہ من السماوات وما فیہن، ساتوں آسمان میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو قرآن کی ایک آیت. تو ہم تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے روزانہ کتنی آیاتوں کی تلاوت، کتنے پاروں کی، کتنے رکوع کی تلاوت ہوتی ہے. تو اگر یہاں اگر جو بدلہ دے دیا جا رہا ہے تو یہ دنیا ناکافی ہو جا رہی ہے. اس بنا پر فرمایا کہ دنیا بدل کو نہیں اٹھا سکتی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کے لیے روزے جزا رکھا ہے. یہ ہے مالک یوم الدین، اور اس روزے جزا کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. اور وہاں کا ایک دن 50,000 دن کے برابر ہے. اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس دن کو بدل دے گا. یہاں ہی مطلب کہ قیامت یہ کیسی زمین ہو جائے گی معلوم، جس میں کوئی نشو و فراز نہیں ہوگا، بالکل سیدھی زمین ہو جائے. یہاں سے کتنا ہی دور آدمی کیوں کھڑا نہ ہو وہ سارا نظر آئے گا. ابھی زمین کیسی ہے؟ نشو و فراز والی، اونچ نیچ والی، کہیں پہاڑ ہے، کہیں کھڈا ہے، کہیں گڑھا ہے تو گول ہے، نظر نہیں آتا. یہاں سے ہم اگر بیٹھیں یا یہاں ہم کھڑے ہوں تو دور رات میں نظر نہیں آتا. لیکن قیامت کے دن زمین ایسی ہموار ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بدل دیے جائیں گے، زمین بدل دیا جائے گی. قرآن میں ہے یہ بات. وہ قیامت کا دن ہی اچھی ہوگا تو اس کا وقت بھی بدل دیا جائے گا. علماء فرماتے ہیں یہی دنیا میں، یوں سمجھو حشر کا میدان ہوگا یہی دنیا میں، اور اسی کو بھی جہنم بنا دیا جائے گا اور جنتیوں کو اوپر لے جایا جائے گا. تو یہاں کا جو دنیا کا جو دن ہوگا اس وقت 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں 2 دن سے. اب وہ کیسے ہوگا وہ ابھی نہیں سمجھ میں آ سکتا. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اوپر آپ جا رہے چاند پر 2.5 لاکھ کلومیٹر پر، تو وہاں کا ایک مہینہ، وہاں کا ایک دن یہاں کا مہینہ ہو جائے. ایک دن وہاں کا ایک مہینہ. تو اسی طرح اوپر جتنے آپ چلتے جاؤ گے اتنا مطلب کہ دن یہاں کا زیادہ ہوتا جائے گا وہاں کا کم ہوتا جائے گا. بلکہ عالم برزخ، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کی ایک گھڑی یہاں کے 100 سال برابر. علماء نے بھی تشریف فرمائی اس کی ماتحت میں. وہ واقعہ جو چلو یاد آ گیا کل والا واقعہ اس گھڑی پر، وہ میں آپ کو سنا دوں. شاہ عبد العزیز کے زمانے میں پیش آیا تھا. شاہ عبد العزیز کے سامنے کیا ہوا تھا، ایک کتاب ہے بڑی اچھی، ایک مصنف ہے طالب الحاشمی، عجیب مؤلف ہے، عجیب وہ کتاب لکھتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے سفر آخرت، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑے علامہ بزرگ ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، فاضل دیوبند بھی ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت مولانا ادریس حقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں. انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح دوسرے بھی علماء نے واقعے کو بیان فرمایا ہے. عجیب و غریب واقعہ ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں عالم آخرت، عالم برزخ اور عالم دنیا بہت فرق ہے سب میں. اور دیکھو اس کے ضمن میں ایک اور بات آ جائے گی. کون سی بات؟ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ آخرت میں جو بدلہ ملنے والا ہوتا ہے نیکی کا یا گناہ کا جو بدلہ ملنے والا ہے سزا کے طور پر، تو اس کا ہلکا سا نمونہ اللہ دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے بھی لکھا، غالباً امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ فرمایا ہے. ہلکا سا نمونہ، زیادہ نہیں. کیوں؟ دنیا برداشت نہیں کر سکتی، مکمل بدلے گی. اس لیے صرف نمونہ. اور نمونہ کیوں معلوم؟ اس کی وجہ بھی لکھی ہے، عبرت کے لیے. دوسرے جو ہے نا اس سے سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کریں. ورنہ غیب کی بات اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سامنے نہیں کھولا کرتا. کل میں نے وہ واقعہ سنایا تھا شیخ عبد الرحمن حفار کا، شیخ عبد الرزاق کا. ان کی زندگی میں جو انقلاب پیدا آیا وہ عالم برزخ ان کے سامنے آ گیا تھا. اور اسی طرح پوری جنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی تھی. تو عالم برزخ، حالانکہ ان کے ساتھ دوسرے بھی تھے لوگ، لیکن ان کو نظر نہیں آیا، انہی کو نظر آیا. ارے ایسے ایسے واقعات ہیں الحمدللہ
مجھے یاد آ رہے ہیں، یہ بھی رہ جائے گا پھر۔ شیخ سہل تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے علامہ بزرگ گزرے ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت تھی۔ ان کی ایک بات میں آپ کو بیان کروں، وہ فرماتے تھے اپنی زندگی میں کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ یا اللہ، کیسا دماغ ہوگا، کیسا ذہن ہوگا، وہ عالم ارواح میں جو روحیں جمع تھی، تو وہ جو منظر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پوچھا تھا کہ الست بربکم، اور جو کہا تھا کہ بلا، مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں ابھی بھی۔ بات ایسے بھی اللہ کے بندے، ان میں سے حضرت سہل کے محدث بھی تھے، بڑے علامہ، بڑے بزرگ، عجیب ان کے واقعات ہیں۔ ان کو ایسی ایسی باتیں نظر آتی تھی جو بازو والوں کو، جو بیٹھے ہوئے ان کو پتا بھی نہ چلے، ایسے واقعات ہیں۔ حضرت علی فرماتے کہ مجھے بھی پتا ہے الحمدللہ عالم ارواح کا منظر مجھے بھی پتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی یہ بات ہے۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں انکار نہ کرے، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ چلو اس پر بھی میں آپ کو دلیل بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی محلم بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو اسماء الرجال ہیں، غالباً الاصابہ کے اندر ان کا واقعہ بھی لکھا ہے۔ بڑا زبردست واقعہ ہے، شاید اتنا خطرناک واقعہ صحابی کے بارے میں نے کسی کے بارے میں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں دیکھا، نہیں پڑھا میں نے۔ مجھے شک تھا تو میں نے اصل حوالہ بھی دیکھا، تو حوالے کے اندر بھی یہ بات لکھی۔ کیا ہوا معلوم؟ محلم بغور سننا، میں یہ جو واقعہ بیان کرتا ہوں، یہ جو حدیث بیان کرتا ہوں، دلیل کے طور پر۔ کس بات کی دلیل؟ کہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ جو غیب میں ہونے والا ہوتا ہے، دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں، سبق کے لیے، عبرت کے لیے، بس اس بات کی دلیل کے لیے کہ میں نے حدیث کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ محلم بن جسامہ، ان کے حالات دیکھ لینا، ان کے ماتحت میں لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اور دوسرے بھی ایک مقام پر بھیجے، سریے کے طور پر۔ سریہ کسے کہتے ہیں معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو بھیجے جہاد کے لیے، اس میں خود نہ جا رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ خود اگر تشریف لے جا رہے تو اس کو غزوہ بولتے ہیں، اس کو سریہ بولتے ہیں۔ تو ان کے جو امیر تھے اس سریے کے، وہ کون تھے؟ حضرت محلم۔ وہ پہنچے ایک جگہ پر، وہ جگہ کا نام بھی ہے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں آتا۔ اشجعی جو خاندان تھا، اشجعی جو قبیلہ تھا، وہاں بھیجے تھے۔ ازبت، غالباً مقام ازبت میں اشجعی جو قبیلہ تھا وہاں بھیجے۔ تو وہ جو صحابی ہے محلم، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ رستے میں ایک آدمی ملا، عامر نام، عامر، جن سے زمانے جاہلیت میں ان کی رنجش تھی، دشمنی تھی، اندر تھی۔ اب تو یہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اب انہوں نے دیکھا میرے پاس طاقت ہے، میں امیر ہوں، میرے ساتھ سب ساتھی ہیں اور سب ہتھیار سے لیس ہے، اور یہ بکریوں کے ساتھ جانور چلاتا ہے۔ رستے میں ملا یہ عامر آدمی، عامر اشجعی ازبتی جو ہے وہ رستے میں ملا، اور پہلے سے دشمنی تو تھی۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ وہ جو دل میں جو میل ہوتا ہے، جو بغض ہوتا ہے، جو کینہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے تھا، دشمنی پہلے سے تھی، رنجش پہلے سے تھی۔ اب اس رنجش کا موقع اچھا تھا بدلہ لینے کا۔ اللہ بچا رہا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یاد رکھنا مسلمان۔ ہم بھی اپنے دل میں بھائیوں کی رنجش رکھتے ہیں، اور کیا تمنا کرتے اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ اچھا ہوا وہ نہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح جو بات آ گئے اپنے دل میں تو یوں سمجھے اس کو کینہ بولتے ہیں، اس کو بغض بولتے ہیں، اور جس کے دل میں اس طرح کی رنجش ہو، اس طرح کا کینہ ہو، اس طرح کا بغض ہو، تو شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی، یاد رکھنا، چاہے پوری رات کو جاگے۔ حدیث میں جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوتی، شب برات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب اس کا مغفرت نہیں ہوئی تو جہنمی ہے وہ، اللہ حفاظت۔ اور اس سے کیا پتا چلا؟ جس کا سینہ کینے سے پاک ہوگا وہ جنتی ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، غالباً حضرت انس سے یوں فرمایا، یہ انس اس طرح صبح کرو کہ آپ کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہو، اور شام اس طرح کرو آپ کے دل میں کوئی کسی کا
کینہ نہ ہو. اس طرح اگر تم اپنی زندگی گزارو گے انشاءاللہ جب آپ کی موت آئے گی تو موت کے بعد سیدھے آپ جنت میں داخل ہوں گے, کوئی سوال نہیں ہوگا, آپ سیدھے مرتے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اپنے دل میں بس کینہ مت رکھو, بغض مت رکھو. اللہ تعالیٰ کی حفاظت. بڑی خطرناک یہ بیماری ہے, بڑا وسیلہ آج کل بہت ہے لوگوں کے دلوں میں, عورتوں میں بھی بہت ہے. خیر کیا ہوا, وہ جو صحابی کے محلم انہوں نے دیکھا عامر نے سلام کیا, السلام علیکم. محلم نے کوئی پرواہ نہیں کی, صحابی رضی اللہ تعالیٰ, اور فوراً تلوار اٹھائی, دشمن سمجھ کے وہی جواب کر دیا, قتل کر دیا. دوسرے صحابہ نے فرمایا آپ نے کیوں ایسا کیا؟ انہوں نے سلام کیا, وہ تو مسلمان ہے, مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے, لیکن نہیں, اپنی جان کی بچاؤ کے خاطر, اپنے مال کے بچاؤ کے خاطر انہوں نے سلام کیا. فرمایا صحابہ نے آپ نے کیسے پتا لگا لیا کہ ان کے دل کو آپ نے چیر کے دیکھا تھا, ان کی نیت کا آپ کو پتا تھا, انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے بچاؤ کی خاطر انہوں نے سلام کیا. ارے ہو سکتا ہے انہوں نے یقیناً مطلب کہ اسلام میں وہ داخل ہوئے ہوں اور اپنے مسلمان کا اظہار کیا ہو, آپ نے کیوں قتل کیا؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے. ہو گیا واقعہ, واپس آئے. جب آنا تھا صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ بات چھپاوے, فوراً آ کے اپنا امیر تھا, امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے ہیں, یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا. اچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, غضبناک ہو گئے. لیکن ایک دم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں فرماتے, فوراً ان کو بلائے کہ بلاؤ دے اس کو, محلم کو بلائے, آؤ یہ جو کہتے ہیں بات صحیح ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میری بھول ہو گئی. کیسی بھول؟ ایسی تو کوئی بھول ہوتی ہے, کیوں ایسا کیا؟ لیکن انہوں نے اپنی جان اور مال کے بچاؤ کے خاطر سلام کیا تھا. اللہ شفقت تقلبہ, کیا آپ نے ان کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ کیا آپ کو پتا چل گیا کہ اپنی جان کے بچاؤ کی خاطر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ اب غضب نہ, یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوتے تھے, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, گلے کی رگیں پھٹ جاتی تھی, پھول جاتی تھی. کسی کی مجال میں بڑا بہادر صحابی جو سامنے بیٹھا ہو, یہ بھی مجال میں وہ کام اٹھتا تھا. حضرت عمر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معافی مانگتے تھے, ہاتھ جوڑتے تھے. جب حضرت عمر کی یہ حالت ہوتی تھی تو یہ ڈر گئے, یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, اللہ سے میری مغفرت چاہو. نہیں, اللہ لا غفر اللہ لک, اللہ تیری مغفرت نہ کر جائے. اتنا زبردست واقعہ, شاید میرے زندگی میں پہلا ایسا واقعہ پڑا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تیری اللہ مغفرت نہ کرے. یہ الفاظ فرمایا. اب یہ پریشان, اب کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا, بس ختم ہے. ان هو الا وحی, یاد رکھنا یہ جو آپ جو فرماتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دلیل کے طور پر کہوں. ایک صحابی باتیں لکھتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جوش میں آ گئے, غضب میں آ گئے کسی بات پر, تو ایک دم سے لکھنا بند کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں لکھتی؟ لیکن یا رسول اللہ آپ کی حالت ابھی غضبناک ہے. ارے کیا تم کہتے ہو, چاہے میں غضبناک ہونے کی حالت میں ہوں, چاہے کسی بھی نرمی کا, جو کچھ میں بولتا ہوں اللہ کی طرف سے میں بولتا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بولتا ہوں. یہ بات جو غضب کی حالت میں جو ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ بھی ان هو الا وحی یوحی وما ينطق عن الهوى, میں اپنے خواہش سے اپنی نفسانیت سے میں کوئی بات نہیں کرتا. جو کچھ میں بولتا ہوں, جو کچھ میری زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو غضب کی حالت میں بھی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو یہ جو فرمایا اس صحابی کے بارے میں, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی تھی. چلو ہو گیا, وہ صحابی بے چین, پوری دنیا اندھیری. وہ تو صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی. وہ 3 صحابی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے, حضرت کعب یہ وغیرہ, حضرت ہلال, حضرت مرارہ, حضرت ہلال بن امیہ, کعب بن مالک, اور اسی طرح تیسرے کون, مرارہ بن ربیع. یہ 3 صحابی جب پیچھے رہ گئے تھے, ان کی جو حالت تھی قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. اتنا زبردست کہ ان کو چین نہیں تھا, اتنی بڑی وسیع زمین تھی لیکن وہ تنگ محسوس ہوتی تھی. کیوں وجہ؟ اللہ کے رسول ناراض تھی اس بنا پر. تب حافظ
بھائیوں بتاؤ مسلمانوں، اگر ہم سے اللہ کے رسول ناراض ہوں گے تو ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ سب سے پہلے قبر میں جب ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اپنے سے چہرہ پھرا دیں گے تو ہمارا کہاں ٹھکانا ہوگا؟ وہ قبر ایسی تنگ ہے تو عالم برزخ کے ہمارے لیے تنگ ہو جائے گا. اتنا وسیع عالم برزخ ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں عالم برزخ کے سامنے. میں ایسے واقعات بھی آپ کو میں بیان کر سکتا ہوں. تو وہاں اگر اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کر دیا تو ہمارے لیے کیا ٹھکانا، کہاں سہارا ملے گا؟ کوئی سہارا نہیں ہوگا، یاد رکھنا. اس لیے خیال کر دو یہ دنیا کی زندگی کا. اس لیے علماء نے فرمایا اس دنیا کی زندگی سب سے افضل ہے عالم برزخ سے بھی، عالم آخرت سے بھی. اس لیے کہ عالم برزخ، عالم آخرت جو بنتی ہے اس کا سارا مدار عالم دنیا پر ہے. اس لیے عالم دنیا کا خیال کر دو، اس کو معمولی مت سمجھو. یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ، چند روزہ نہیں، چند لمحات ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو امتی جو عورت تھی نے، اس نے کیا کہا تھا؟ 60-70 سال جو مجھے مل جا رہے ہیں تو میں ایک سجدے میں گزار دوں. یہ اتنی زندگی ہماری، اور اس زندگی کے لیے ہم اللہ کو بھی ناراض، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کر دیں. کتنے افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. تو کیا ہوا؟ وہ صحابی بے چین، پریشان. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے. آپ پڑھیں کتابیں تو آپ کو پتہ چلے، علماء کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو پھر احساس پیدا ہوگا، دین کا احساس پیدا ہوگا، اللہ کے رسول کی محبت کا احساس پیدا ہوگا، سنتوں کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. یہ کب ہوگا؟ علماء کے پاس بیٹھو، بزرگوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھو. ہر وقت دنیا دنیا مت کرو، ہر وقت دنیا میں مت پھرو، ورنہ یہ حالت ہوگی ہماری، کوئی عظمت ہمارے دل میں نہیں ہوگی، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اللہ کی حفاظت فرمائے. کیا ہوا؟ وہ بے چین تھے، پریشان تھے، مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ میں کوئی نہیں دیکھتا، وہ پریشان، گھر والے بھی ان کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتے، بے چین. یہاں تک کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے. اب کس کا انتظار مانو کہ اللہ کے رسول ناراض، اب تو اللہ بھی ناراض، صحابہ بھی ناراض، میرے ساتھی بھی سب ناراض ہوں گے، میں کس کو مناؤں؟ بس اسی حالت میں بے چین تھے، پریشان تھے، بس اسی ادھر ادھر گھوم رہے تھے جنگلوں میں. نہیں کھانا نہیں پینا، ہفتے یا 10 دن میں انتقال ہو گیا. صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی، یا رسول اللہ محرم کا انتقال ہو چکا ہے، لے جاؤ دفنا دو. یا اللہ یہ بھی بڑا سخت جملہ ہے، جاؤ تم دفنا دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے، ورنہ جنازے کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، بس ختم ہوا، سکینت نازل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کی نماز ان کے لیے باعث سکون بنتی ہے. نہ کہا تم نماز پڑھ لو، دفنا دو اپنے ساتھی کو. دفنا دیا پہاڑوں میں. جب دفنا دیا دوسرے دن جب صبح میں دیکھا ان کی لاش باہر تھی. تو یہ صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں آس پاس میں یہودی رہتے ہیں، انہی کی یہ حرکت ہوتی، انہوں نے یہ سرکشی کی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اور زیادہ قبر کھودی، پہلے کے مقابلے میں ڈبل، پھر دفنایا اور ان کو مٹی ڈالی، پھر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے تاکہ کوئی نکال نہ سکے ان کی لاش کو. دوسرے دن تیسرے دن صبح ہوئی لاش باہر تھی. اب یہ پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیسرے دن اور زیادہ گہری کھودی قبر اور دفنا دیا، بڑے بڑے پتھر رکھے مضبوط بڑے بڑے کہ جس کی بنا پر کوئی نکال نہ سکے. چوتھے دن دیکھا لاش باہر تھی. اب تھک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے. کیا فرمایا؟ یہ ہے دلیل کے طور پر جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، قبر تو اس سے بھی برے برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے. ان سے جو بھول ہوئی، ان سے بھی بڑی بڑی غلط چوالیوں کو قبر قبول کر لیتی ہے. لیکن اس کو کیوں قبول نہیں کرتی یہ قبر؟ اس لیے کہ تمہیں عبرت دینا چاہتی ہے، تمہیں سبق سکھانا چاہتی ہے کہ دیکھو کبھی قبر عالم برزخ میں اللہ جو ناراض ہے، یعنی اس کا جو بدلہ آئندہ جو ملنے والا ہے وہ تو آئندہ ملنے والا ہے مرنے کے بعد، لیکن کبھی قبر دنیا میں ہلکا سا نمونہ اللہ تعالیٰ اس طرح ظاہر بھی فرما دیتے ہیں. یہ ہے دلیل، ایک دم یاد آئی مجھے الحمدللہ. اور یہ ایک دم سے تو بیان نہیں کر سکتا، میں نے 2-3 حدیثوں کی کتاب میں بھی، مجھے ابھی یاد نہیں آتا، بیہقی میں بھی ہے یہ بات، اور حالات میں بھی ہے صحابہ کی، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. اچھا، تو کبھی کبھار
بدلے کا دن تو وہی ہے، دیکھو آج میری افطاری یہاں ہے اس لیے میں دیر کرتا ہوں، جس کو جانا ہو جا سکتے ہیں، دور والے جانا ہو تو دیر ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں ہلکا سا نمونہ ظاہر فرماتے ہیں، کس کا؟ یا تو نیکی کا بدلہ یا تو برائی کی سزا، ہلکی سی۔ میں نے کل کہا تھا، چل آپ کو میں سنا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ یہ قبر، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ تو قبر کا ایک خطہ ہے، یاد رکھنا، یہ تو گڑھا ہے، وہ تو ایک عالم ہے، وہ تو وہی جانتا ہے میت وہاں جانے کے بعد، اس کی روح نہیں ہوتی، یہ تو اس کی نعش ہے، اس کا بدن ہے، یہ تو لاش ہے، لاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو لاش بولتے ہیں اس کا مطلب کا کچھ بھی نہیں ہے، ارے اتنا پورا بدن ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اصل روح ہے، روح ہے تو انسان ہے، روح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا بدن، ہم بدن کے لیے کیا نہیں کرتے، اس کو راحت پہنچانے کے لیے، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس کا پیٹ بھرنے کے لیے، نہیں حلال دیکھتے نہیں حرام دیکھتے، سب کچھ آتا ہے، تو ہم اس بدن کے لیے کیا کریں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کا نام لاش ہے، لاشیں ہیں، اصل تو روح ہے، تو روح کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو عالم ارواح، یہ تو جو گڑھے کے اندر سے جاتا ہے وہ تو صرف لاش ہے، وہ تو بدن ہے، وہ تو جسم ہے، اصل تو ارواح ہے، یعنی عالم ارواح، یعنی روحوں کا عالم، اور روحوں کا عالم کتنا بڑا ہے، عجیب ہے وہ تو۔ حضرت تھانوی نے بڑی لمبی تفصیل بیان فرمائی اس کی مادہ میں، اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح کے اندر بڑے عجیب عجیب واقعات اس کے اندر مادہ میں بیان فرمائے ہیں، بڑی تفصیل ہے، میں کہتا ہوں اس کی کھولنے جا رہا ہوں 1 سال لگے۔ تو کیا ہوا؟ عالم برزخ، عالم برزخ اس عالم دنیا کے مقابلے میں عجیب ہے، جس کو میں نے کہا تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عالم برزخ کی ایک گھڑی دنیا کے 100 سال کے برابر ہے، جیسے دنیا کے 50,000 سال عالم قیامت کے ایک دن کے برابر ہے۔ قرآن میں ہی بات 50,000 سال، 50,000 سال۔ اب آپ ہی بتاؤ، ایک روایت میں تو آتا ہے، کیا آتا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک ہی دن وہاں ٹھہرنا ہے، کئی ہزار سال وہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ اب ذرا آپ حساب کرو تو شاید دنیا کا کمپیوٹر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، کیلکولیٹر بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، وہاں کے ہزاروں سال، جب ایک دن 50,000 سال کے برابر تو وہاں کے مہینے کتنے سالوں کے برابر، وہاں کے سال کتنے سالوں کے برابر ہوگا، اتنے سال تک وہاں کھڑا، کتنا کھڑا معلوم؟ حدیث میں آپ کو سناؤں دلیل، الحمدللہ ایک دم یاد آئی مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم قیامت، عالم حشر میں لوگ جب جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے ہوں گے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، دو ہی قسمیں ہیں، قرآن میں بھی ہے، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، بس دو ہی قسم ہے، یا تو مومن ہے یا تو کافر، سب کے سب وہاں جمع ہوں گے، اربوں خربوں کی تعداد میں، تعداد بھی ختم ہو جائے، اتنے سب اتنے سال تک وہاں کھڑے رہیں گے، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشان ہو جا رہیں گے، یہاں تک کہ کافر لوگ یوں کہیں گے، حدیث میں آتا ہے یا اللہ ہمیں اگر جہنم میں ڈالنا ہے تو جہنم میں ڈال دے، لیکن یہاں سے نکالو، یہاں کی پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچو، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، ذرا سوچنے کا، اس عالم قیامت، عالم حشر، ابھی تو جہنم کا تذکرہ نہیں کیا میں نے، ابھی کل میں نے کیا تھا، لیکن ابھی میں آپ کو صرف عالم حشر میں بیان کر رہا ہوں۔ عالم حشر اتنا خطرناک ہوگا، لوگ یوں کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم میں جانا گوارا ہے، لیکن یہاں سے ہمیں ہٹا دو، یہ پریشانی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اتنی خطرناک پریشانی۔ اب آپ ہی بتاؤ، اس دن جو ہزاروں سال کے برابر وہاں ٹھہرنا ہوگا، وہاں اگر ہمیں عرش کا سایہ نہیں ملا، وہاں حوض کوثر کا جام نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں ملا، تو آپ ہی بتاؤ کیا عالم ہوگا ہمارا؟ ذرا سوچو، یہ ہے مالک یوم الدین۔ اللہ حفاظت، آدمی کہاں اٹھے، نیند حرام ہو جائے، نیند، نافرمانی کبھی نہ ہو، سنتوں کا جنازہ نکلے ہی نہیں کبھی، ایک دم یہ سوچے تو کہ کیا ہوگا عالم حشر کا، عالم جہنم کا کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا ہوگا، میں اکیلا ہوں گا، ارے باپ پڑوس میں ہوگا، باپ بھی تمہاری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بیوی بھی پڑوس میں ہوگی، قرآن میں ہی یہ بات، بیوی بھی آپ کو دھتکار دے گی، بیٹا بھی ہوگا، اولاد بھی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، تنہا ہوں گے، ننگے ہوں گے،
پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اسی طرح زمین تانبے کی ہوگی اور آسمان بالکل اوپر ہوگا اور سورج بالکل ایسے عالم میں ہمارا کیا عالم ہوگا بتاؤ؟ آدمی اتنا بھی اگر سوچ لے تو اپنی زندگی بدل دے گا، نافرمانی چھوڑتے رہے، لیکن معلوم نہیں میرا گلا پھٹ جائے وہی یہ بیان کر کے بس سے مس نہیں ہوں گے ہم، وہی ہمارا رویہ، وہی ہماری زندگی، وہی ہماری بے تنگی، بس وہی رفتار۔ اور عید کے بعد تک، بلکہ عید کے بعد کی بات مت کرو، عید ہی کے دن سے ہمارے وہ رفتار کہ پورے رمضان کے مہینے پر پانی پھینک جائے گا، گویا مرنا ہی نہیں ہے۔ ہزاروں کو ہم نے دفنایا، ہزاروں لاکھوں کے بارے میں ہم خبریں سن رہے ہیں، ہمیں نہیں مرنا ہے، وہ مرے، مجھے تھوڑی مرنا ہے، مجھے تھوڑی سونا ہے، مجھے تھوڑی عالم حشر میں جانا ہے، مجھے تھوڑی جہنم میں جانا ہے، مجھے تھوڑی اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو تھوڑی مجھے دکھانا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری آج۔ اتنا افسوس کی بات ہے مسلمان۔ ہاں تو وہ دلیل میں نے آپ کو سنا کتنا خطرناک عالم حشر ہے، تو وہاں عالم برزخ 50,000 سال کے بعد 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ہاں تو عالم برزخ میں آپ کو سنا وہاں کی ایک گھڑی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کے 100 سال کے برابر۔ آپ اندازہ رکھیں، یہاں 100 سال گزرے تو وہاں ایک گھڑی، اور ایک گھڑی کتنی دیر کے مان پہلے زمانے میں تھی، یہ منٹیں، یہ گھنٹے، یہ سیکنڈ، یہ تو انگریز کے بعد آئے، ورنہ گھڑی چلتی تھی پہلے۔ ایک گھڑی کا مطلب کیا لکھا ہے تاریخ کے اندر 24 یا 25 منٹ ایک گھڑی ہوتی ہے، تو ایک گھڑی 24 یا 25 منٹ، تو 24 منٹ عالم برزخ کی مرنے کے بعد دنیا کے عالم کے 100 سال کے برابر۔ چلو وہ واقعہ سنا رہا تھا، لیکن اب تو بہت ٹائم ہو گیا، اب وہ واقعہ نہیں آئے گا۔ خیر اللہ کو یہی منظور تھا، کل سے میں سنانا چاہتا ہوں لیکن آتا ہی نہیں۔ خیر آج بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ شروع میں سنا دوں گا، لیکن نہیں آیا، اللہ کو منظور نہیں تھا، اس بنا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ افطاری کا وقت ہے، یہ سب روزے دار ہیں، یا اللہ دین کی باتوں کی کرنے کی اور سننے کی تو نے توفیق عطا فرمائی، اور تو نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یا اللہ توفیق دی، تو یہ سب قبول فرما لے، اور قبول فرما کر یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضامندی کا سوال کرتے، اس سے تو راضی ہوتا ہے، اور راضی ہو کر یا اللہ ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے پھر بھی ہمیں صحیح ہدایت دے دے، صحیح توفیق دے دے، صحیح سمجھ دے دے، تیری محبت دے دے، تیری معرفت دے دے، حبیب وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں تیرے حبیب کی سنتوں کی محبت دے دے، تیرے حبیب کی سنتوں کی عظمت دل میں پیدا فرما دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں سنتوں کی اتباع نصیب فرما یا اللہ۔ یا اللہ اگر ہمارا دل نہ چاہے، ہمارا معاشرے کی یا اللہ آر کی بنا پر یا اللہ اگر ہمارا نفس نہ مائل ہو پھر بھی یا اللہ تو ہماری پیشانی پکڑ کے یا اللہ تو اپنی طرف متوجہ فرما دے، سنتوں کی طرف متوجہ فرما دے، سنتوں کی محبت دل میں پیدا فرما دے، سنتوں کی عظمت پیدا فرما دے، ہمیں سنتوں کا عاشق بنا دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا دے۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے یا اللہ یہ تصور ہمارے دل میں بٹھا دے، اور غفلت سے دور فرما دے یا اللہ، غفلت ہماری دور فرما دے یا اللہ، آخرت کی جو غفلت ہے دنیا کی بنا پر، دنیا کی محبت کی بنا پر، دنیا کی یا اللہ ان انگریزیوں کی بنا پر یا اللہ ہم آخرت کو جو بھولے ہوئے ہیں، آخرت کی کیسی نعمتیں ہیں یا اللہ، تیری ایک رحمت کا یہ اثر ہے پوری دنیا، تو تیری 99 رحمت ہے، 100 رحمتیں جب تیری آخرت میں جب یا اللہ ظاہر ہوگی تو یا اللہ کیا عالم ہوگا، کیا نعمتیں ہوگی، ہم بھولے ہوئے ہیں اس بات پہ یا اللہ، ہماری غفلت کو دور فرما دے، ہمیں صحیح توفیق دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں صحیح سمجھ دے دے، ہمیں عقل سلیم دے دے یا اللہ۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم پرہیز اختیار کریں، تیری محبت دل میں بٹھا لیں، گناہوں سے ہم بچیں اور دنیا سے دور ہو جاوے، اور یا اللہ دنیا کی محبت نہ آنے پاوے یا اللہ، اسی لیے یہ مہینہ تو نے دیا ہے یا اللہ، یہ مہینہ جاوے اس سے پہلے اس مہینے کا جو مقصد ہے وہ ہماری زندگی میں آوے، ایسے توفیق عطا فرما۔
فرما. یہ مہینہ جاوے اس سے پہلے ہمارے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے, ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا یا اللہ فیصلہ فرما دے, ہمارے لیے, ہمارے اولاد کے لیے, ہمارے ماں باپ کے لیے, ہمارے بھائی بہنوں کے لیے, ہمارے دوست احباب کے لیے, ہمارے محسنین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے, پورے امت کے لیے, عورتوں کے لیے یا اللہ بچیوں کے لیے, سب کے لیے یا اللہ. واقعیت ہم گنہگار ہیں, ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے یا اللہ جس کے واسطے سے ہم یا اللہ بھیک مانگ سکے. کوئی ایسا عمل نہیں. ہاں تیری رحمت ہے, تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے اور تیرے حبیب ہے یا اللہ. یہ واسطے ہمارے پاس یا رحمت یا رحمت الراحمین, ان واسطوں کے ذریعے سے ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں یا اللہ. تو کرم کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, تو عافیت دے دے یا اللہ. دنیا میں بھی عافیت دے دے, آخرت میں بھی عافیت دے دے, صحیح توفیق دے دے یا اللہ. یا اللہ علم نافع دے دے یا اللہ. گناہوں سے تو بچا لے, نفسانیت سے بچا لے, شیطانیت سے تو بچا لے, تیری نافرمانی سے بچا لے, ہمارے سینوں کو کینے سے پاک فرما دے, رضائی سے پاک فرما دے یا اللہ. یا ارحم الراحمین, ہم کمزور ہیں, ہمیں اپنی امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ فرما یا اللہ. ہمیں امتحان اور آزمائش میں مبتلا نہ فرما یا اللہ. ہمیں بغیر مارے عطا فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما, ہماری تلاوت اور دعاؤں کو قبول فرما, ذکر کو قبول فرما یا اللہ. ہماری زکات صدقات خیرات کو قبول فرما, سارے اعمال کو قبول فرما. گناہوں کو نہ لے یا اللہ. واقعیت ہم گنہگار ہیں, ہمارے گناہوں پر یا اللہ نظر نہ فرما یا اللہ. گناہوں پر یا اللہ نظر رحمت فرما دے اور رحم کی نظر فرما کر گناہوں کو مٹا دے یا اللہ. اور مغفرت کا فیصلہ فرما دے یا اللہ. ہم سب گنہگار ہیں, میں گنہگار, یہ سب جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں. ہم مجرم ہیں, اقراری مجرم ہیں یا اللہ. سب اقرار کرتے ہیں, تم معاف فرما دے یا اللہ. تم معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہم معافی چاہتے ہیں یا اللہ. تم معاف فرما دے. یہ تم من النار کا شرح ہے یا اللہ. تم معاف فرما دے کہ جس سے یا اللہ جہنم سے آزادی کا فیصلہ ہو جائے یا اللہ. ہم نے تو آج تک دعائیں کی, اس کو بھی قبول فرما. ابھی بھی جو تم نے توفیق, اس کو بھی قبول فرما. آئندہ جو توفیق کے قبول فرما, ہمیں محروم نہ فرمانا, ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے یا اللہ. ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ, اور تو ہمارا بن جائے یا اللہ. اور مسلمانوں کی پریشانی دور کر دے یا اللہ. مسلمان کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ. مسلمان جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے یا اللہ. مسلمان روزی روزگار کے اعتبار سے پریشانی کی پریشانی دور فرما دے. روزی روزگار میں برکت دے یا اللہ, وسعت دے یا اللہ, فراوانی دے یا اللہ. جو بھی مشکل اس کو یا اللہ دور فرما دے, حرام سے بچا لے یا اللہ, گناہوں سے بچا لے. ہماری دعا قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب.